الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، سیرت نبوی کا جو سلسلہ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے شروع کیا گیا تھا، اس سلسلے کی کڑی اللہ کے رسول کے زندگی کے 56ویں سال تک مکمل ہوا تھا۔ ہجرت کا تیسرا سال جس میں غزوہ احد بھی پیش آیا تھا مکمل ہوا تھا۔ آج اس سلسلے کی آگے کی کڑی کہ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 57ویں سال میں داخل ہوئی، ہجرت نبوی کا چوتھا سال شروع ہوا، تو اس وقت بھی کچھ بڑے بڑے کارنامے ظہور پذیر ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسین حضرت حسن سے تقریباً 10-11 مہینے چھوٹے ہیں۔ ایک اور واقعہ رونما ہوا اس ہجرت کے چوتھے سال میں شراب کی حرمت کا۔ اس سے پہلے تک شراب کے بارے میں کوئی صریحی حکم آیا نہیں تھا۔ شراب کی حرمت کا حکم اسی سال میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا یسألونک عن الخمر والمیسر، دوسرے پارے میں، کہ لوگ یعنی مسلمان اے نبی آپ سے شراب کے بارے میں حکم دریافت کر رہے ہیں، میسر اور جوا کے بارے میں بھی دریافت کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا حکم شریعت اسلام میں کیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ قل اے نبی آپ ان سے بتا دو، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، سٹہ ہے، اس میں خرابی کے اعتبار سے بہت زیادہ خرابی ہے۔ اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں تھوڑا بہت منافع بھی ہے۔ پہلی آیت یہ نازل ہوئی شراب کی حرمت کی، صریح حکم نہیں تھا، یعنی ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں یہ بات بتا دی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی چیز فطرت میں جب بسی ہوئی ہو، بہت زمانے سے آدمی عادت میں بسائے رہا ہو، تو اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فطرتوں کو پیدا کرنے والے ہیں، پہلا حکم اس طرح آیا، اچھی بات نہیں، خراب چیز ہے۔ پھر دوسرا حکم کچھ دنوں کے بعد آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت ہوا کرو۔ یعنی 24 گھنٹے میں جس وقت میں تم شراب پیے ہوئے ہو یا اور کسی وجہ سے مدہوشی تمہارے اوپر طاری ہو،
تو نماز پڑھنا اس حالت میں جائز نہیں. لا تقربوا الی الصلاۃ، تم نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ وقت کے لیے شراب حرام کر دیا گیا، دوسری مرتبہ اس طرح حکم آیا. پھر صریحی حکم بعد میں آیا اسی سال، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے نبی، یہ جو شراب وغیرہ ہے، جوا وغیرہ ہے، یہ جو فال کھولنا ہے، یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام، انسان اور رحمان کا کام نہیں، شریف طبیعتوں کا کام نہیں. فاجتنبوہ، لہذا اب ان سے بچنا ہی ضروری ہے. آج کے بعد کوئی پی نہیں پائے گا شراب. تو اس طرح 3 مرحلوں میں شراب کا حکم نازل کیا گیا. اور جس دن شراب کا حکم آیا اس دن مدینے کی گلیوں میں جس طرح ہمارے یہاں گٹر میں پانی بہتا ہے، اس طرح وہاں پر شراب بہہ رہی تھی. تو ہجرت کے 4تھے سال میں شراب کی حرمت کا فتویٰ آیا اللہ رب العزت کی طرف سے. بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی. بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، مدینے کے پاس آباد تھے تھوڑی دور پر، لیکن ان کا فل اثر و رسوخ تھا مدینے کے مسلمانوں پر، اوس اور خزرج پر. ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول جب جنگ احد سے واپس آئے تو ان یہودیوں کو چونکہ شکست کا منہ کی کھانی پڑی تھی، جو ان کے حلیف پارٹیاں تھیں، تو ان لوگوں نے اس طرح پروگرام بنایا کہ کیوں نہ اللہ کے رسول کو کسی پروگرام کے تحت اپنے یہاں اپنے محلے میں بلایا جائے اور وہی ان کو مار دیا جائے. اس منصوبے کے تحت اللہ کے رسول کو اپنے یہاں بلائے اور ایک دیوار کے سائے میں بٹھائے. اللہ کے رسول تھے، صحابہ کرام تھے، بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، معاملہ حل کرنا ہے. دونوں پارٹیاں بھی آئیں گی. بٹھا دیا اور انہوں نے اپنے آدمی کو لگا دیا کہ بھئی جب وہ مستقل بیٹھ جائیں اچھے سے تو پیچھے سے دیوار پہ پہلے سے پتھر رکھا ہوا تھا، بڑا وزنی پتھر، اس کو ڈھکیل دینا، اسی میں محمد ختم ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے. یہ ان کا پروگرام تھا. اپنے پروگرام پر پورے وہ عامل بھی تھے. اللہ کے رسول جیسے اس جگہ بیٹھے، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے پوری صورتحال سے آگاہ فرمایا، اللہ کے رسول یہاں سے اٹھیے، اس کے اوپر انہوں نے پتھر رکھا ہوا ہے اور آپ کو ہلاک کرنے کی تدبیر کیے ہوئے ہیں، آپ فوراً یہاں سے اٹھ جائیں. اللہ کے رسول فوراً اٹھے اور صحابہ تک کو نہیں بتائے، فوراً اٹھے. جیسے آدمی کسی کام اچانک یاد آ جائے اٹھتا ہے، اللہ کے رسول اٹھے، مدینے چلے آئے. صحابہ کچھ دیر انتظار کیے، پھر سوچے ہو سکتا ہے کسی کام سے گئے ہیں، چلنا چاہیے، پھر دیکھا جائے گا، معاملہ منسوخ کر دو، پھر آئیں گے تب معاملہ حل ہوگا. چلے آئے. اللہ کے رسول یہاں کر کے بنو نذیر والوں کو پیغام بھیجا اور پوری صورتحال سے ان کو واقف کرایا کہ تمہارا یہ منصوبہ تھا، تم ہمارے حلیف تھے، ایک دوسرے کا معاہدہ تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور تم نے مارنے کی کوشش کی. 10 دن کے اندر علاقہ خالی کر دو ورنہ خیریت بگاڑ دیں گے مار کے. بنو نذیر یہود تھے بڑے بڑے، انہوں نے اپنی تدبیریں کر رکھی تھیں، ہلکے میں لیا. 10 دن کے بعد اللہ کے رسول اپنی فوج لے کر کے صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیے، ان کے محلے کا، ان کے علاقے کا. 15-17 دن تقریباً محاصرہ چلا. مجبور ہو کر کے انہوں نے سرنڈر کر دیا، جان بخشی کا وعدہ لے کر وہاں سے جلا وطن ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جان بخشنا صحیح ہے، اگر تم میں جو کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، جنگی ساز و سامان نہیں لے جا سکتا، بس باقی جو لے جانا چاہو جاؤ. لکھا ہے کہ انہوں نے دروازے تک اور چوکھٹ تک اکھاڑ کر کے لے کے چلے گئے. اس طرح بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کا 58واں سال، ہجرت نبوی کا 5واں سال، اس میں بھی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے.
جیسے غزوہ خندق بہت مشہور غزوہ ہے، پیش آیا، غزوہ بنو مستلق یہ بھی پیش آیا، بیر معونہ، غزوہ بیر معونہ یہ بھی پیش آیا۔ ان سب کی مکمل داستان ہے، لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ بس اتنا جانا ہے کہ بیر معونہ میں کا جو غزوہ پیش آیا بڑا نازک غزوہ تھا۔ وہاں کا معونہ ایک کنویں کا نام ہے اور اس گاؤں کا بھی نام ہے۔ اس علاقے کا سردار اللہ کے رسول کے دربار میں آیا، اللہ کے رسول ہم اسلام کو سیکھنا چاہتے، اچھی بات ہے، پھر اور ہمارے علاقے کے لوگ بھی سیکھنا چاہتے، کیوں نہ آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، سب لوگ تو آ نہیں سکتے، تو کچھ ہی لوگوں کو آپ بھیج دیجئے ہمارے یہاں، جا کر کے اسلام کی حقانیت کو بتائیں گے، بیان کریں گے، واعظ و تبلیغ کریں گے، ہماری قوم اسلام لائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیکن وہاں اس علاقہ نجد کا علاقہ ہے، پہلے نجد کے علاقوں سے ہمیں اچھائی کی بو نہیں آتی، لیکن پھر بھی تم کہہ رہے ہو بات اسلام کی ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جو حافظ قرآن تھے بھیج دیا، آپ جا کر کے تبلیغ کرو، بتاؤ، اسلام پھیلاؤ۔ وہ لوگ لے کر کے گئے، معونہ کے جگہ پر جب پہنچے، بدعہدی پہلے سے وہ لوگ پروگرام بنائے تھے، بدعہدی کیا اور ان سارے صحابہ کو وہیں پر گھیر کر کے اچانک میں شہید کر دیا۔ ایک صحابی کسی طریقے سے بچتے بچاتے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، صورتحال سے واقف کرایا۔ اللہ کے رسول کے اوپر اتنا زیادہ صدمہ ہوا کہ اللہ کے رسول لکھا ہے تفسیر میں کہ 40 دن تک مسلسل ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے رہے، اور فجر میں دعائیں جو پڑھی جاتی دعائے قنوت، کبھی کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو قنوت نازلہ پڑھی جاتی، قنوت نازلہ اس وقت اللہ کے رسول نے پڑھی، تب سے ہنگامی حالات کے لیے قنوت نازلہ کا ثبوت ہو گیا۔ 40 دن تک اللہ کے رسول قنوت نازلہ پڑھتے اور ان کم بختوں کے لیے بد دعا کرتے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کی بد دعا کہاں رائے گاں جانے والی، ان کی پوری قوم میں طاعون پھیل گیا، سارے جتنے تھے طاعون کی بیماری سب کو لگی، سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اس سال میں واقعہ پیش آیا۔ حضرت جویریہ اللہ کے رسول کے عقد میں آئیں، حضرت زینب بن جحش بھی آئیں، اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، 18ویں پارے میں آدھے پارے کے پاس آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، تو ہجرت کے 5ویں سال میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ اب آج کے بعد مومن مرد اپنی نگاہیں جھکا لیں، ایک دوسرے کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی حکم کیا گیا۔ قرآن پاک میں چند ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر عورتوں کو علیحدہ حکم کیا گیا، ورنہ آپ دیکھیے جہاں بھی دیکھیے ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی ہے آمنو میں مومن مرد بھی مومن عورت بھی، الگ سے خطاب عورتوں کو بہت کم ہے، 2 ہی 4 مواقع اس طرح ہیں۔ اللہ رب العزت نے علیحدہ سے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی پردہ کرو۔ پردہ صرف مردوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، دونوں کے لیے صراحتاً یہ حکم، پردے کا حکم نازل ہوا۔ تیمم بھی اسی سال نازل ہوا۔ غزوہ بن المستلق سے یا کسی اور غزوے سے اللہ کے رسول لوٹ رہے تھے، ایک جگہ قافلہ قیام کیے ہوئے تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس ساتھ میں تھیں، قضائے حاجت کے لیے دور گئیں، آئیں تو پتہ چلا کہ کافی لیٹ ہو گیا۔ کیا لیٹ ہوا کہ اللہ کے رسول میں نے جو ہار پہنا تھا وہ ہار میرا ٹوٹ گیا تھا،
تسبیح ہوتا نا جیسے تسبیح کے دانے، اس ہار میں ایسے موتیاں الگ الگ تھیں، ان کو کھوجنے میں سمیٹنے میں کافی وقت نکل گیا، اس لیے لیٹ ہو گئے، اور اتنی لیٹ ہوئی تھی کہ قافلہ جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی، جہاں رکا تھا پانی بھی نہیں تھا کہ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتے، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، آیت تیمم نازل فرمایا، امت محمدیہ کے لیے ایک سہولت فرمائی کہ اگر کہیں پانی نہ ہو، کہیں مجبوری اس طرح پیش آ جائے کہ اب پانی کے استعمال پر قدرت ہے ہی نہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ مٹی سے وضو بنا لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، جس کو تیمم کہتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے اس بات کو جائز قرار دے دیا۔ واقعہ افک بھی اسی وقت پیش آیا، اسی غزوے میں بنو المستلق میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، دیر ہو گئی آنے میں، دوسرے سارے قافلے چلے گئے تھے، آئیں وہیں لیٹ گئیں۔ ایک دوسرے صحابی جو اسی کام پہ مامور تھے، گرا ہوا سامان سب اٹھا کر کے پیچھے لایا کریں، آئے دیکھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا لیٹی ہوئی ہیں، زور سے انا للہ پڑھی، حضرت عائشہ جاگی، ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا، لا کر کے جو ہے چھوڑ دیا قافلے میں۔ جو منافقین تھے وہ یہ دیکھے، اب انہوں نے طوفان برپا کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار میں انہوں نے انگلی اٹھا دیا، اور 1 مہینہ تک یہ معاملہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتا رہا، منافقین کی ہی زبان پر تھا۔ مسلمانوں میں سے بھی 2 سیدھے سادے بہت بھولے بھالے مسلمان تھے، 2-3 جو ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ 1 مہینہ بعد وحی آئی، اللہ رب العزت نے خود برات ظاہر کی کہ منافقین ہی غلط ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلط نہیں۔ اس طرح کا کچھ واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 58ویں سال میں پیش آئے۔ باقی انشاءاللہ جب 59واں سال شروع ہوا، جو سن ہجری کے اعتبار سے 6ویں ہجری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد شوال میں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے احباب یعنی صحابہ کی جماعت ہے، سب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد کچھ لوگوں نے سر منڈایا، کچھ لوگوں نے بال قصر کروائے، سب نہایت خوش ہیں اور اپنی اپنی قربانی بھی ذبح کیا۔ وقت متعین نہیں تھا، چونکہ نبی کا خواب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ کے دلوں میں جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، بیت اللہ شریف کی جو محبت دبی ہوئی تھی، وہ دبی ہوئی چنگاری جوش مارنے لگی، اور سب نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول چلنا چاہیے، اس سال حج کر کے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا خواب تھا، اور خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے نبیوں کا، تو اللہ کے رسول نے بھی ہاں یعنی حامی بھری۔ صحابہ جن کی تعداد تقریباً 1400 بتائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول یکم ذی قعدہ مدینے سے نکلتے ہیں۔ ذوالحلیفہ جو میقات ہے، ذوالحلیفہ پر آ کر اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کرام جو ہمراہ تھے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھ کر کے مکہ عمرہ کرنے کی نیت سے چل پڑتے ہیں۔ ارادہ صرف
عمرہ کرنے کا تھا، جنگ اور لڑائی کا نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ چھوڑے تھے، بڑے چپکے سے سارے صحابہ نکلے تھے وہاں سے، ابھی بھی مکے کے جو لوگ تھے وہ دشمن ہی تھے۔ اللہ کے رسول اور تمام صحابہ سوچ کر کہ ہم صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں اور عمرے کا احرام باندھے ہیں، احرام دیکھ کر کے وہ لوگ ہو سکتا ہے منع نہ کریں، اس لیے اور کوئی ہتھیار وغیرہ ساتھ نہیں لیے۔ ہاں سفر میں ایک آدھ دو تلوار کی جو ضرورت پڑتی ہے، صرف اتنا ہی ہتھیار تھا صحابہ کرام کے پاس۔ اللہ کے رسول آئے، مکے سے تھوڑی دور جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، جو مکے سے 7-8 میل دور ہے، 8-9 میل، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا قافلہ وہیں پہنچا تھا کہ مکے کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکے میں آ رہے ہیں۔ لہذا مکے کے جو چودھری حضرات تھے، جو وہاں کے سردار مکہ تھے، کفار مکہ تھے، ایک پلاننگ کی، میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکے میں نہیں آنے دینا ہے، اس کے لیے جو بھی کرنا ہے کریں گے۔ ادھر اللہ کے رسول بھی صورتحال سے باخبر کرائے مکے والوں کو کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم عمرہ کر کے چلتے بنیں گے، یہاں ہمیں ٹھہرنا نہیں۔ لیکن مکے والے اس بات پر بضد تھے کہ کوئی مسلمان حدیبیہ کے ادھر اندر یعنی مکے کی جانب نہیں آئے گا، حل میں نہیں آئے گا، بضد تھے، اتنے بضد تھے کہ اگر مسلمان آگے بڑھتے تو قتل و قتال اور جنگ کی نوبت آ جاتی۔ اللہ کے رسول نے حکمت خداوندی سمجھا، اللہ کے رسول کو اس طرح کے اشارات ملے، لہذا کفار مکہ کے شرائط پر وہاں پر صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ۔ اس بات پر صلح ہوئی کہ کوئی مسلمان اس بار جائے گا نہیں عمرہ کرنے، آپ لوگوں کو یہیں سے لوٹنا ہے۔ ہاں عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ امسال جائیں واپس، اگلے سال آ سکتے ہیں، اس عمرے کی قضا کر سکتے ہیں، اور بھی صرف 3 دن مکے میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ملا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ صلح ہوئی، صحابہ مان نہیں رہے تھے اس لیے کہ شرائط ہی ایسے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے صلح کی اور یہ قافلہ پھر واپس چلا گیا۔ اسی سفر کے دوران سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جب یہ آیت سنائی، صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے کہا، اللہ کے رسول یہ بھی کوئی فتح ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمیں کہا ہمیں اسے ماننا پڑا، عمرہ نہیں کرنے پائے، ہم مکہ نہیں جانے پائے، مزید یہ کہ کوئی مسلمان اگر یہاں سے جائے گا تو لوگ رکھ لیں گے، مکے سے کوئی مسلمان ہو کر کے آئے تو ہمیں لوٹانا پڑے گا، بہت ساری شکیں تھیں اس طرح، ہم دب کر کے صلح کیے، کوئی فتح ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ اور ایک اور بڑا کارنامہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ ابو سفیان تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، لیکن ان کی بیٹی پہلے ہی ایمان لائی تھیں اور یہ حبشہ ہجرت بھی کی تھیں، وہاں جا کر کے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لہذا شاہ نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے خود اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ بھی مکے کے سردار کی بیٹی ہیں اور آپ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، آپ ان سے خود نکاح کریں۔ اللہ کے رسول نے ام حبیبہ بنت سفیان سے نکاح کیا۔ 59واں سال، اللہ کے رسول کا 60واں سال عمر کا شروع ہوتا ہے، ہجرت کا سن 7ویں ہجری،
اس میں بھی مختلف واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہی رونما ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس 7ویں ہجری میں 60ویں سال میں عمرۃ القضاء کیا، وہی ذی القعدہ کے مہینے میں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جو ساتھ گئے تھے پچھلے سال وہ بھی، اور بعض اور لوگ بھی، تقریباً 2000 کی جمعیت اللہ کے رسول کے ساتھ مکے گئی۔ 3 دن وہاں قیام کیا، عمرہ کیے، طواف کیے، اور 3 دن کے بعد شرط کے مطابق وہاں سے نکلنا پڑا۔ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں 60ویں سال میں اللہ کے رسول نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہوئے۔ غزوہ خیبر ہوا، مدینے سے تھوڑی دور یہودی وہاں آباد تھے، وہاں سے بھگایا گیا تو خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، اور ایک نہیں کئی ایک قلعہ تھے اس میں، جس میں خیبر علاقہ ہے، بہت سارے قلعے تھے اس میں جس میں یہودی آباد تھے، اور وہاں سے بھی ان کی ریشہ دوانیاں کم نہیں ہو رہی تھیں۔ ان سے جہاد کا حکم ہوا، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام گئے اور جتنے قلعے تھے سب کو فتح کیا، اور یہودیوں کے لیے اسی دن سے سب کو عرب سے بھگا دیا گیا کہ یہودیوں کا یہاں گزارا نہیں، یہاں سے ہٹو تم لوگ۔ مدینے کے آس پاس پڑوس سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ غزوہ خیبر فتح ہوا۔ خیبر سے واپسی پر ایک اور واقعہ رونما ہوا جس کو لیلۃ التاریس کے نام سے جانا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول مدینہ پہنچنے سے تھوڑا پہلے اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ سفر کی تھکان کی صورت میں مدینے میں نہیں داخل ہوتے تھے۔ واپسی پر مدینے سے تھوڑا فاصلے پر رک جاتے تھے، سارے لوگ وہاں رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد مدینے میں آتے تھے۔ اسی غزوہ خیبر سے واپسی پر وہاں قافلہ رکا، تھکے ہوئے تھے سب لوگ۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کی باری لگائی کہ بلال تم جاگنا، سارے لوگ تھکے ہوئے ہیں، سب سو جائیں گے، فجر کا جب ٹائم ہوگا اذان دینا، سب لوگ اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ حضرت بلال نے سر آنکھوں پر حکم، سر آنکھوں پر سارے صحابہ اللہ کے رسول سو گئے۔ حضرت بلال بیٹھے ذکر کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ بھی تو بیچارے تھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کی جو مصلحت ہوتی ہے اس میں انسان کی حکمت کام نہیں دیتی، چونکہ اللہ کی مصلحت تھی، حضرت بلال بھی سو گئے۔ اللہ کو مسئلہ بتانا تھا، حضرت بلال کے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی، سارا قافلہ سو گیا، اور ایسا سویا کہ سورج نکل آیا، فجر سب کی غائب، سب کی قضا ہو گئی، اللہ کے رسول کی بھی فجر قضا ہو گئی، سارے قافلہ سوتا رہا۔ سورج کی روشنی، تمازت، دھوپ اللہ کے رسول کے اوپر سارے صحابہ پر پڑی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے جاگے، انا للہ پڑھی اور سارے قافلے کو جگایا، اور حضرت بلال کو کہا کہ تم پھر سے اذان دو۔ اب اذان ہوئی، سارے لوگوں نے سنت پڑھی، تکبیر کہی گئی، اور جماعت سے فجر کی نماز کی قضا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مسئلہ بتایا کہ اگر کبھی اس طرح کی صورتحال ہو جائے، کئی لوگوں سے، سارے لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے نماز وہ فوت ہو جائے، قضا ہو جائے، تو وہ قضا بھی جماعت سے کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں سب الگ الگ قضا کریں، بہت سے لوگ ہیں تو قضا کر لیں، 2-4 لوگ ہیں جماعت سے قضا کر لیں اگر سب کی فوت ہو گئی ہے تو یہ واقعہ بھی غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث، صفیہ ابن حوی بنت حوی، یہ سب بھی اسی سال اللہ کے رسول کی زوجیت میں آئیں، سن 7 ہجری۔ اس کے بعد سن 8 ہجری اللہ کے رسول کی زندگی کا 61واں سال ہوا۔ اس سال بھی بہت سارے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ غزوہ حنین پیش آیا۔ یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے کہ بڑا سخت معرکہ پیش آیا۔ شروع میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، شکست سامنے نظر آنے لگی، اتنا سخت حملہ تھا کفار کا۔
لیکن پھر اللہ رب العزت نے فتح یابی عطا کی۔ غزوہ حنین، غزوہ طائف بھی ہوا، تقریباً 10 دن تک محاصرہ کیے رہے اللہ کے رسول، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ بعد میں وہ پورا طائف، بنو ثقیف جتنے بھی تھے وہ سب خود بخود اللہ کے رسول کی دعا سے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے۔ بلا جنگ کے وہ سارے کے سارے قبیلے اسلام لائے۔ یہ جنگ نہیں ہوئی۔ غزوہ موتا پیش آیا، بڑا سخت معرکہ ہوا سن 8 ہجری میں۔ غزوہ موتا، یہ جنگ لڑی گئی رومن امپائر کے درمیان، 2 لاکھ اس کے فوجی تھے، اور ادھر اللہ کے رسول کے جو صحابہ اور مجاہدین تھے صرف 3000 تھے، صرف 3000۔ کہاں 2 لاکھ کا فوجی نظام اور کہاں 3000 کا مجاہدین کا لشکر، لیکن فتح و شکست کبھی بھی یہ اسباب کے بلبوتے پہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، ہم تو اس زمانے میں بھی لوگ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف 5 لاکھ کا فوجی نظام اسرائیل کا تقریباً سارے لوگ فوجی، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، سب فوجی۔ 5 لاکھ وہ لوگ ہیں جو بر وقت ہمیشہ حربہ ہتھیار والے رہتے ہیں، دنیا کی ساری سہولت اور نئے وسائل ٹیکنالوجی ان کو حاصل، اور دوسری طرف صرف 45,000 کا مجاہدین کا دستہ القسام، مجاہدین غزہ۔ لیکن وہی واقعہ ہوا غزوہ موتا والا، اللہ رب العزت نے فتح مجاہدین کی عطا فرمائی۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ایسا بہت سی مرتبہ ہوا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی جماعت کو، قلیل جماعت کو بڑی جماعت پر ہمیشہ قابض کر دیتے ہیں، چھوٹی جماعت کے ذریعے بڑی جماعتوں کو ہم شکست عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری کھلی آنکھوں سے اس دور کا واقعہ ہے۔ یہی حال غزوہ موتا میں ہوا، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ پھر جب کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی، پھر جا کر کے مسلمان فتح یاب ہوئے، 3000 کا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ اسی سال سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول مدینے سے آئے، مکہ فتح ہوا رمضان میں۔ تقریباً 10 ہجری کو اللہ کے رسول مدینے سے چلے ہیں، اور 20 ہجری کو مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور بلا لڑائی کے، بلا جنگ کے مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول کا فرمان، حکم آیا بیت اللہ میں جو داخل ہو جائے وہ بھی مامون، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ بھی مامون، حتیٰ کہ اپنے گھر کا دروازہ بھی جو بند کر لے اس سے بھی ہمیں کوئی تعرض نہیں ہے۔ ہاں، جو جنگ کرتا ہوا ملے گا اس کی خیریت بگاڑ دیں گے، اس کو مار دیں گے۔ بلا جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے عمرہ کیے، حج کیے، پھر لوٹ آئے، عمرہ کر کے لوٹ آئے، صحابہ بھی لوٹ آئے۔ اس طرح سن جب 9 ہجری کا واقعہ ہوا، اللہ کے رسول کی زندگی کا 62واں سال، اس دور میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ اس دور میں حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، 62ویں سال میں، اور وہ بھی ذی قعدہ میں، ذی الحجہ سے تھوڑا پہلے 1 مہینہ۔ اللہ کے رسول دوسری مشغولیات کی وجہ سے حج کرنے نہیں جا سکے۔ حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنایا، امام الحج بنایا، اور ان کی عمارت میں تقریباً 300 صحابہ خود مدینے سے گئے، اور بھی درمیان میں راستے میں ملتے گئے، اور حج ادا کیا گیا۔ سن 9 ہجری میں اس طرح حج فرض ہوا۔ پیچھے سے
قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے رسول حضرت علی کو بھیجے، جا کر کے کچھ اعلانات کرنا ہے کر دو۔ حضرت علی گئے، حج کے اس مجمع میں اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کافر اور مشرک مکے میں داخل نہیں ہوگا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ آج کے بعد کوئی بھی مشرک، کافر، مسلم کوئی بھی ہو، ننگے طواف کعبہ کا نہیں کرے گا۔ اس طرح کے کچھ اعلانات تھے، اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا اعلان کرا کر کے۔ سن 9 ہجری 62واں سال، اسی سال ایلا اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات نے کچھ خرچے کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول کچھ ماہانہ ہمارا بھی مقرر کر دیا کریں تو تھوڑا آسانی ہو جائے گی۔ نبوت کا گھرانہ، ویسے ہی ان کے اعمال اور اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور ویسے ہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کی قسم کھا لی، 1 مہینے تک میں کسی بیوی کے قربت جمع ہم بستری نہیں کریں گے، جائیں گے نہیں تم لوگوں کے پاس۔ دنیا کی طلب تم نے کیوں کر لی؟ تم کو تو آخرت سامنے فکر ہونا چاہیے، دنیا کی طلب تمہارے دل میں کیسے آ گئی؟ ایلا کی قسم کھا لی۔ ایلا یہی ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارے پاس جاؤں گا نہیں، اور اس طرح کم سے کم 4 مہینہ اس کی مدت ہے۔ اگر قسم کھا لیا اور 4 مہینہ سے پہلے پھر بھی وہ چلا گیا بیوی کے پاس، قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، دونوں ٹائم کپڑا دو ان کو، یا 3 روزے رکھو۔ اگر ایسا نہیں کیا، قسم نہیں توڑا، 4 مہینہ گزر گیا، تو پھر اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ یہ ایلا کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا لی، باقاعدہ والذین یولون من نسائہم دوسرے پارے کی آیت نازل ہوئی کہ ایلا کرنا صحیح نہیں۔ اللہ کے رسول نے قسم توڑی، قسم کا کفارہ دیا، اور ازواج مطہرات سے جیسے پہلے تھا معاملہ ہونے لگا۔ سن 10 ہجری اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری سال، 63واں سال، اللہ کے رسول خود گئے حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول امیر الحج، امام الحج، اور حج کے دوران الیوم اکملت لکم کی آیت نازل ہوئی، آج کے دن ایمان اسلام مکمل۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، سارے لوگوں کو پوری بات بتائی، اور یہ وعدہ لیا کہ کیا میں نے پوری بات آپ کو پورا اسلام بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ سارے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے بتا دیا۔ ساری ازواج مطہرات جو اللہ کے رسول کی باحیات تھیں، تقریباً 9، سب کے سب اس حج میں شریک تھیں۔ صحابہ جو ابھی 4 سال پہلے صلح حدیبیہ سن 7 ہجری میں کل ملا کے 1400 تقریباً تھے، آج حج کے دوران 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ کا مجمع تھا۔ 4 سال میں اتنی تبدیلی آئی۔ حج مکمل ہوا، اللہ کے رسول وہاں سے آئے، سن 11 ہجری چالو ہوئی، سفر کا مہینہ ہوا، اللہ کے رسول کے سر میں درد چالو ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ 12 ربیع الاول کو لوگوں نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ 12 ربیع الاول دن پیر کا چاشت کے وقت، یعنی زوال سے تھوڑا پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے الوداع کر گئے۔ انگلش تاریخ تھی 8 اپریل 632 عیسوی، اور اردو تاریخ یہی تھی 12 ربیع الاول، پیر کا دن تھا، 11 ہجری تھی اللہ کے رسول کا۔ یہ پوری زندگی کا واقعہ ہے۔ پیدائش اگر آپ دیکھیں اردو تاریخ کے، یہ جو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول 63 سال مکمل اس دنیا میں زندہ رہے، یہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی۔ اردو تاریخ کے لحاظ سے ہمیشہ یاد رکھیں، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کیے، 63 سال۔
لیکن انگلش تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی زندگی 8 اپریل، کسی نے 570 لکھا ہے، کسی نے 571 لکھا ہے اللہ کے رسول کی پیدائش۔ 571 کو لوگوں نے ترجیح دی ہے، اور وفات 8 اپریل، تاریخ وہی ہے لیکن سن 632 عیسوی۔ اس لحاظ سے تقریباً 60 یا 61 سال ہوتا ہے۔ تو انگریزی لحاظ سے 61 سال، اردو لحاظ سے 63 سال، یہ مکمل اللہ کے رسول کی زندگی ہے جو ہم نے شروع کیا تھا پیدائش سے لے کر کے وفات تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔